الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ قابل صد احترام معزز سامعات، آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کریں گے اور یاد کریں گے وہ دعا جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود سکھائی اور قرآن مقدس میں بھی اس دعا کا ذکر فرمایا۔ میری بہنوں، حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان اور جنت سے جب دیس نکالا مل گیا، ایک حضرت آدم تھے اور ساتھ اماں حوا۔ نسل انسانی کے صرف دو افراد، صرف یہ دو افراد تھے، تیسرا کوئی مونس و غم گسار نہ تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ پھر ان دونوں کو بھی جدا جدا کر دیا۔ 300 سال علماء فرماتے ہیں جدائی رہی، اور پھر ذی الحج کے مہینے میں 9 ذی الحج تھی، عرفات کا میدان تھا جہاں اللہ رب العزت نے ان دونوں کو اکٹھا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے فریاد کی، مولا 300 سال تک تجھے منایا، پر تو مجھ سے راضی نہ ہوا، میری خطا کی مجھے معافی نہ ملی، مجھے تیرے منانے کا طریقہ نہ آیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کن الفاظ میں تجھے پکاروں، مجھے تجھے راضی کرنے کا ڈھنگ نہ آیا۔ میرے اللہ، اب تو ہی مجھے بتا کہ تو کس طرح راضی ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے جن کا اعلان اللہ کا قرآن بھی فرما رہا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ کلمات سکھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی، اپنی خطا کا اقرار کیا، اپنی خطا کی معافی مانگی اور اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ کلمات دوبارہ دہرا رہی ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس دعا میں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی اکیلے آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی، ساتھ حضرت حوا علیہ السلام بھی خطا میں شامل ہیں۔ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے پالنہار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی،
اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میری معزز سامعات، غور کیجیے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اس پریشانی اور مصیبت میں گر کر براہ راست بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے کس کو پکارا؟ اپنے اللہ کو۔ اس کے آگے درخواست کی، اللہ کے حضور عرض کی، ڈائریکٹ اپنے اللہ سے رابطہ کیا۔ تو میری بہنوں، ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کا فرمان یہی ہے کہ مصائب و مشکلات میں اور پریشانی اور دکھ میں اگر گر جاؤ تو براہ راست رابطہ کس سے کرو؟ صرف اور صرف اللہ سے، صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارو۔ میری معزز سامعات، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں کسی کا واسطہ اور وسیلہ پیش نہیں کیا۔ بعض لوگ جو یہ روایت کرتے ہیں، بعض لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر پیش کیا تھا اور تب دعا قبول ہوئی تھی۔ وہ روایت میری معزز سامعات ضعیف ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ قرآن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرماتا ہے۔ جو دعا اللہ رب العزت کا قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو کلمات سکھائے، وہاں براہ راست لفظ ربنا کے ساتھ اللہ کو پکارنے کا ذکر قرآن فرما رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے براہ راست ربنا کہہ کر ڈائریکٹ اپنے رب کو پکارا۔ پھر خداوند قدوس نے میری بہنوں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو سن کر قبول فرمایا۔ نہ صرف قبول فرمایا بلکہ فیصلہ فرما دیا میرے اللہ نے کہ میرے آدم، تو نے صرف اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے مغفرت مانگی ہے اور میں انسان کو اس کے مانگنے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صرف تجھے اور تیری بیوی کو نہیں بلکہ تیری اولاد میں سے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسان، گناہوں میں لتھڑے ہوئے انسان اسی تاریخ کو، اسی میدان میں آ کر تیری طرح مانگے گا جو انسان، میں اسے بھی گناہوں سے اسی طرح پاک اور صاف کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ میری معزز سامعات، انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہر حالت میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں صرف اور صرف اپنے اللہ کے آگے دامن پھیلاؤ، اپنے اللہ سے مانگو، اپنے اللہ سے مدد طلب کرو، اپنے اللہ سے شفا مانگو، مقدمات میں اپنے اللہ سے رہائی مانگو، بیماری میں اپنے اللہ سے شفا مانگو، تنگ دستی میں اپنے اللہ سے مدد مانگو۔ میری بہنوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے، اور یہی سبق ہمیں انبیاء کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر لمحہ اپنے سے مانگنے والا بنائے اور انبیاء کی سیرت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔